أشرقت نفسي بنور من فؤادي. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سامعین محترم، آج کے اس درس میں ہم آپ کو دعا سے متعلق چند ایسی باتیں بتلائیں گے، اگر آپ ان کی رعایت رکھیں گے تو یقیناً آپ کی دعا بن جائے گی. پہلی چیز کہ آپ دعا مانگیں، دعا پڑھیں نہیں. مانگنا اور ہوتا ہے، پڑھنا اور ہوتا ہے. عام طور پر آج ہمارے معاشرے میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں. پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے تو مسلسل آپ دعا مانگ رہے ہیں، لیکن آپ کا دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے. یاد رکھو، ایسی دعا اللہ جل جلالہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. دعا مانگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ مانگ رہے ہوں زبان سے، آپ کا دل بھی ساتھ مانگ رہا ہو، آپ کا دماغ بھی مانگ رہا ہو، آپ سراپے ادب بنے ہوئے ہوں، سراپے عجز بنے ہوئے ہوں. دوسری چیز دعا کے لیے کہ دعا پورے یقین کے ساتھ مانگی جائے. مانگتے وقت ذرا بھی تردد نہ ہو کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں. اگر آپ پورے یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے تو یہ دعا بھی رد نہیں ہوتی. حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دعا مانگا کرو تو پورے یقین کے ساتھ مانگا کرو، اس لیے کہ بے شک اللہ جل جلالہ غافل اور بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتے. تو معلوم ہوا کہ دعا مانگتے وقت یقین ہونا چاہیے جو میں مانگ رہا ہوں مجھے ضرور ملے گا. اور تیسری اہم شرط یہ ہے کہ ہم دعا مانگیں تو پوری مانگیں، ادھوری نہ مانگیں. بعض لوگ دعا کے اندر بخل سے کام لیتے ہیں، ادھوری دعا مانگتے ہیں. کیسے؟ مثلا ان لوگوں کی دعا میں یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم تو آپ سے بس رزق حلال مانگتے ہیں، یا اللہ ہم تو آپ سے نیک صالح اولاد مانگتے ہیں، یا اللہ ہم تو آپ سے بس جنت ہی مانگتے ہیں. یاد رکھیں، یہ ادھوری اور غلط دعا ہے، نامکمل دعا ہے. آپ اللہ سے مانگیں تو بھرپور اور مکمل دعا مانگیں. اس میں تو ان سے آپ جتنا مانگیں گے، جتنا زیادہ مانگیں گے، وہ اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں. وہ آپ بندوں پر قیاس نہ کریں کہ اگر آپ ان کو تھوڑا کا حوالہ دیں گے تو وہ جلد دے دیں گے، زیادہ مانگیں گے تو وہ نہیں دیں گے. اللہ کریم سے جتنا زیادہ مانگتے چلے جاؤ، اللہ کے محبوب انسان بنتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کریم سے دعا مانگیں تو اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں، حاجتیں بھی ان کے سامنے رکھیں. جیسے پیارے آقا نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو. اب جوتے کا تسمہ کتنا کم قیمت ہے، کتنا بے قیمت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی تعلیم فرمائی کہ وہ تسمہ بھی اللہ سے مانگو. مطلب یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگنی چاہیے. اور چوتھی اہم شرط کہ دعا کرنے والا لقمہ حلال کا اہتمام کرے. اگر آپ کا لقمہ حلال نہیں ہے تو آپ جتنے ادب سے دعا کریں، جس الہ زاری کے ساتھ دعا کریں، سراپا ادب بن کر دعا کریں، یاد رکھیں حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس حلق سے نیچے ایک لقمہ حرام اترتا ہے 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور ایک صاحب سے متعلق تو فرمایا کہ بسا اوقات ایسا انسان ہوتا ہے کہ اس کے پرگندہ بال، پھٹے پرانے کپڑے، سفر کے آثار اس پر واضح ہوتے ہیں، یعنی مسافر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا پہننا بھی حرام. فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ معلوم ہوا دعا کی قبولیت کے لیے لقمہ حلال بڑا ضروری ہے. تو اگر آپ ان 4 چیزوں کا اہتمام کر کے اللہ سے دعا مانگیں گے تو یہی وہ دعا ہوگی جو بہر صورت قبول ہوتی ہے، لازماً قبول ہوتی ہے. آپ کو اس دعا کے یقیناً ثمرات ملیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے.